ہونے کے بعد عدالت کے جج نے کہا کہ اگر مجرم جس کے خلاف یہ کارروائی چل رہی ہے یا جس کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اگر اس آدمی کو پیش نہ کیا جائے تو میں سائن یا میں فیصلے کیسے کروں گا؟ چنانچہ اس کو حاضر کیا جائے۔ حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کو عدالت میں حاضر کیا گیا۔ حاضر ہونے کے بعد جیسے ہی چہرے کو دیکھا جج نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ چنانچہ بات ختم ہو گئی۔ حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر پہنچے۔ بات مارکیبل بات جو لینے کی بات ہے وہ اب آتی ہے میری ماں بہنیں کہ حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر جج نے بھی کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت بابا فرید الدین اپنے گھر گئے اور جب اپنے گھر پہنچے تو والدہ سے کہنے لگے، اپنی ماں سے کہنے لگے، امی جان آج تیرے بیٹے کا مقام یہ ہے کہ جو بھی تیرے بیٹے کے چہرے کو دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو میری ماں آپ حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے جملے پر نہیں بلکہ بابا فرید الدین کی ماں کے جملے پر آپ غور کریں، اس کے بعد اپنے بچے اور بچیوں کے کردار پر فیصلہ کریں اور اس کو کیا بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، آپ اس پر غور و فکر کریں۔ حضرت بابا فرید الدین نے فرمایا ماں تیرے بیٹے کا مقام یہ ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو حضرت بابا فرید الدین کی ماں کہنے لگی، والدہ کہنے لگی میرے بیٹے یہ تیرا کمال نہیں ہے بلکہ یہ میرا کمال ہے۔ ماں کہتی ہے، ذرا سوچیں اندازہ لگائیں، میری ماں بہنیں ذرا غور سے سنیں کہ ماں کہہ رہی ہے بیٹے بابا فرید الدین بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ اللہ والا کہہ رہا ہے ماں تیرے بیٹے کا کمال ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو ماں کہتی ہے میرے بیٹے یہ تیرا کمال نہیں بلکہ میرا کمال ہے۔ بابا فرید الدین کہنے لگے امی جان یہ تیرا کمال کیسے ہوا؟ آخر یہ تو میرے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن تو کہہ رہی ہے کہ یہ تیرا کمال ہے میرا کمال نہیں، تو آخر تیرا کمال کیسے ہے؟ تو حضرت بابا فرید الدین کی والدہ کہنے لگی میرے بیٹے سن، میرا کمال اس لیے ہے کہ جب سے تو میری کوکھ میں جنم لیا، جب سے تو میرے پیٹ میں آیا اس دن سے میں نے گناہوں سے توبہ کر لیا، اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں۔ حضرت بابا فرید الدین کی ماں کہتی ہے جب تو میرے بطن میں آیا، میرے پیٹ میں آیا، میں نے گناہوں سے توبہ کر لیا، میں نے گناہ کرنا چھوڑ دیا، اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ورزی کرنا چھوڑ دی۔ چنانچہ یہ بات کہی، اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین کی والدہ کہنے لگی میرے بیٹے یہ بات تو تیرے پیٹ میں ہونے تک کی تھی لیکن جب تو کوکھ سے باہر آیا، جب تو کوکھ سے باہر آیا، جب تجھے دودھ کی ضرورت پڑتی تھی، والدہ کہنے لگی میری ماں بہنیں ذرا غور سے سننا، والدہ کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے جب تو میرے پیٹ سے باہر آیا، کوکھ سے باہر آیا، جب تجھے دودھ پلانے کی ضرورت پڑتی تھی تو حضرت بابا فرید الدین کی والدہ فرماتی ہے کہ میرے بیٹے جب میں تجھے دودھ پلانے جاتی تھی اس سے پہلے وضو کیا کرتی تھی، وضو کر کے تب تجھے دودھ پلایا کرتی تھی، کوئی ایسا دودھ میں تجھے نہیں پلایا کہ بغیر وضو کے ہو، باوضو ہو کر میں نے تجھے دودھ پلایا، اور جب تو میرے بدن میں آیا جب تک میں نے تجھے سنوارا اس وقت تک میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، باوضو دودھ پلایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ والدہ جیسا کردار سکھاتی ہے اولاد ویسے بنتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں بہنیں یاد رکھیں آپ کا یہ مدرسہ ابھی 1 سال کی مدت 2023 میں یہ قائم ہوا، آج 2025 ہے، شروعات مہینہ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 1 سال کی مدت میں ماشاءاللہ انہوں نے اس میں اساتذہ کی بھرپور مدد رہی ہوگی، ان کی بڑی کاوش ہے، بڑی محنت ہے جو آپ لوگوں نے دیکھا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ آج کے حالات بہت بد سے بدتر ہو گئے ہوئے ہیں، خاص طور سے میری ماں بہنوں کے لیے ذرا بتایا جاتا ہے، آپ نے اخباروں کے ذریعے سنا ہوگا، سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا ہوگا، آپ نے فیس بک واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے دیکھا ہوگا کہ آج ہمارے بہنوں کا حال بہت برا ہوا پڑا ہے، بہنوں کا حال
हाल क्या बुरा हुआ पड़ा है कि इल्म ना होने की बुनियाद पर, इल्म से वो बेखबर है, बेफिक्र है, इल्म ना होने की बुनियाद पर आज मेरी माँ बहनों का हाल ये है कि इक़्तिदाद के मसले बढ़ गए हुए हैं। हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमा तशरीफ रखे हुए हैं। मैं ज्यादा आपसे बात नहीं करना चाहता, एक बात बताकर आपकी अपनी बात को खत्म करूंगा कि आज हमारे हिंदुस्तान में आप नजरें उठा करके देख लें कि इक़्तिदाद का मसला बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आए दिन किसी न किसी मुसलमान बहन के बारे में, किसी न किसी मुसलमान बेटी के बारे में सुना जाता है किसी गैर के साथ, आज फला जगह ये मामला पेश आया, आज फला जगह ये मामला पेश आया, आज फला जगह ये मामला पेश आया। उसकी वजह क्या है मेरी माँ बहने और मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, मेरे वालिद के उम्र के लोगों, उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे पहली वजह यह है कि हमने अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को इल्म से दूर कर दिया, मदारिसों से दूर कर दिया, मकातिबों से दूर कर दिया और अपने बच्चे और बच्चियों के हाथ में मोबाइल थमा दिया। खुदा की कसम, ये मोबाइल वालों ने जब बनाना शुरू किया, पहले कीपैड मोबाइल को बनाया, वो थोड़े से कामयाब हुए। कीपैड मोबाइल से जब पूरा कामयाब नहीं हुआ तो वो एक स्मार्ट मोबाइल बनाया, उससे थोड़े से और कामयाब हुए, और जब उससे भी कामयाबी पूरी नहीं मिली तो उसमें एक चिप बनाया और एक चिप में सारी दुनिया के डेटा को उसके अंदर दाखिल कर दिया, उससे वो पूरी तरह से कामयाब हो गए। उससे भी ज्यादा कामयाब होने के लिए अब उस चिप को हटाया, मोबाइल की पैड को हटाया, स्मार्ट मोबाइल लाया, टच स्क्रीन लेकर के आए। टच स्क्रीन लाने के बाद उसमें चिप बनाया, चिप में मुंतखब कर दिया तमाम दुनिया की चीजों को। अब वो चिप को भी हटाया, मोबाइल के अंदर जीबी और रोम का मामला इस्तेमाल कर दिया। अब सारी दुनिया की गंदगियों को, फाशियों को, सारी दुनिया को आज हमारी बहनें और हमारे आज नौजवान भाई सिर्फ अपने मोबाइल में बंद कमरे में देख करके तमाम चीजें सीख रहे हैं। और तमाम बेटियों के हवाले मैं उन माँ बाप से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को सबसे पहले तो दीनी तालीम दे कि मदरसे में भेजे। ये जो आपका मदरसा कायम है, ये जो आपका मकतब कायम है, पहले उसमें अपनी बच्चियों को दे, अपने बच्चियों को ट्यूशन की शक्ल में हो या मकतब की शक्ल में हो, मदारिस की शक्ल में हो। पहले आप कुरान और हदीस की तालीम देने के लिए इन अल्लाह वालों के पास, इन इमामों के पास, इन कुरान पढ़ने वालों के पास भेजे। जब वो कुछ इल्म हासिल करेंगी, खुदा की कसम इस तरह का फितना हमारे घरों में नहीं आएगा। ये इस तरह का फितना आज फैला क्यों? उसकी वजह यही है कि हमारी बच्चियां दीन में कमजोर है, कुरान और हदीस की तालीम में कमजोर है। लेकिन खुदा की कसम इन बच्चियों ने जो आज जो चीजें यहाँ पेश की है, खुदा की कसम दिल बाग बाग हो गया। खुदा की कसम मेरी माँ बहने, अगर यही बच्चियां जो आज दुआएं सुनाई है, कलिमात सुनाए हैं या तकारीर या कुरान की अजमत को आपने बयान किया है और आपने सुना इन लड़कियों से, खुदा की कसम इनके बाप को नहीं आता होगा, इनकी वालिदा को नहीं आता होगा या इनके खानदान में इनके चचाओं को नहीं आता होगा जो इन बच्चियों ने कलिमात को पेश किए। उसकी वजह क्या है? क्यों पेश किए? वो इसलिए कि इन्होंने मदरसे को देखा, मदरसे की तरफ अपना कदम बढ़ाया, उस्ताद की मेहनत रही, असातिज़ाए किराम ने मेहनत कराए, उन बच्चियों ने अपने टूटे अल्फाज में यहाँ पेश किए। यही बच्चियां अगर आगे चल के कुरान और हदीस की और रोशनी में आएगी, इल्म की रोशनी में जब आएगी, खुदा की कसम अच्छे और बुरे के फैसले को वो कर सकती है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी तमीज उनको आ सकती है। हर मुसलमान मर्द औरत पर इतना इल्म का सीखना फर्ज है कि उसे हराम और हलाल की तमीज हो जाए, सही और गलत की पहचान हो जाए। तो इन बच्चियों ने जो आज पेश किया है, खुदा की कसम इससे दिल बाग बाग हो गया। और वो वालिदैन का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इन बच्चियों को मदरसे में भेजा, मकतबों में भेजा पढ़ने के लिए। एक बात अर्ज करता चलो, आप अपनी बच्चियों को ट्यूशन के लिए भेजते हैं या स्कूलों में भेजने के लिए, पढ़ने के लिए भेजते हैं, खुदा की कसम फिर आप उनको छोड़ देते हैं और वो इस तरह से सद सबर कर जाते हैं हमारी बच्चियां कि ना मालूम कहाँ जा रही है, इसको किसी का अंदाजा नहीं है। तो मैं मुझे कह लेने दीजिए मेरे भाइयों और दोस्तों, अपनी बच्चियों को अगर आप संवारना चाहते हैं या अपनी बच्चियों को कामयाब बनाना चाहते हैं या अपनी बच्चियों को दीन पर या आप अपनी बच्चियों को अपनी फरमाबरदार, अपनी औलाद को अपनी फरमाबरदार बनाना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे गामजन करवाना चाहती हैं, अल्लाह की फरमाबरदार बनाना चाहते हैं कि ये अल्लाह के फरमाबरदार हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार हो, तो उसके लिए सूरत सिर्फ एक है कि ये जैसे मदारिस है, ये मकातिबें जो है, ये खुले हुए इदारे जो है, उन इदारों में अपने बच्चियों को भेजे और तालीम हासिल करवाएं और जायजा भी ले कि कारी साहब ने अपने बच्चियों को क्या पढ़ाया, आपके आलिम ने आपके बच्चियों को क्या पढ़ाया। जायजा भी ले और जायजा लेते रहेंगे तो कारी साहब का भी जो ज़हन है
وہ ہمیشہ آپ کی بچیوں پر قائم رہے گا اور وہ آپ کے بچوں کو محنت سے پڑھائیں گے۔ انہی کی کاوش اور محنت کا نتیجہ ہے کہ یہ بچیاں آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ ان کے لیے کہنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے، خدا کی قسم بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنی تقریر کو، اپنی نظم کو اور اپنی بات کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں نمبر دینا چاہوں تو میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں کس کو نمبر 1 بناؤں، کس کو نمبر 2 بناؤں۔ ہر بچیوں کے الفاظ اچھے تھے، ہر بچیوں کے پڑھنے کا انداز اچھا تھا، ہر بچی کے کلمات جو زبان سے نکل رہے تھے وہ الفاظ اچھے تھے، ان کے کلمات اچھے تھے، قرآن پڑھنے کا انداز اچھا تھا اور ان کا نعت پڑھنے کا، نظم پڑھنے کا انداز اچھا تھا۔ میرے ماں بہنیں آپ غور کریں، فکر کریں، یہ جو اختلاط کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم علم سے دور ہو گئے۔ ابھی ایک بچی نے آپ سے کہا کہ اندلس ایک ملک ہے جہاں کے مسلمانوں کے حالات، آپ کو بتاتا چلو وہاں مسلمانوں کے حالات ایسے تھے کہ 800 سال یا 700 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، وہاں مسلمانوں کی حکومت کرتے تھے، مسلمان حکومت کرتے تھے۔ یہاں سے ہندوستان کے ایجنڈے کا یہ دعویٰ ہے، ہندوستان کے ایجنڈے کا، RSS کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے مسلمان کو کمزور کیسے شروع کیا۔ تو وہ جا کر اندلس شہر میں جا کر وہاں کے بادشاہوں سے، وہاں کے وکیلوں سے جا کر کے پوچھا کہ یہاں تو مسلمانوں کی حکومت تھی، 800 سال انہوں نے حکومت کی ہے، 700 سال حکومت کی ہے، اچانک ان کی حکومت بدل کیسے گئی اور آپ ان کے اوپر حکومت کیسے کرنے لگے، آپ کی حکومت کیسے ہو گئی؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، RSS کے ایجنڈے نے ایک جملہ کہا اور اسی پر ایک یہ بات ہو رہی ہے۔ اندلس کے حاکم نے، اندلس کے وکلا نے ایک بات کہی اور اسی پہ RSS کا ایجنڈا آج یہاں ہندوستان میں کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اندلس میں بے شک 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی لیکن ہم نے ایک قائم کیا، ہم نے ایک بات کی اور اس بات پہ عمل کیا۔ وہ کیا تھا؟ تو یہ تھا کہ ہم نے یہاں کے مسلمانوں کو اور یہاں کے مسلمان بچیوں کو، یہاں کے مسلمان نوجوانوں کو، یہاں کے مسلمان بوڑھوں کو ہم نے سب سے پہلے ان کے عالموں سے ان کو توڑنا شروع کیا۔ ان کے عالموں سے جب توڑنا شروع کیا وہ علم میں کمزور ہو گئے اور علم میں جب کمزور ہو گئے تو وہ عمل میں کمزور ہو گئے اور جب عمل میں کمزور ہو گئے ان کی ایمانی قوت ختم ہو گئی اور جب ان کی ایمانی قوت ختم ہو گئی تو ہم پر یہ آسان ہو گیا ان کے اوپر حکومت کرنا۔ تو میری ماں بہنیں ذرا غور کریں اور میرے بھائیوں اور دوستوں یاد رکھیں کہ آج ہندوستان میں بھی یہی ایجنڈا چل رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو ان کے علماء سے دور کیا جا رہا ہے، ان کے مدارسوں سے دور کیا جا رہا ہے، ان کی مساجدوں سے دور کیا جا رہا ہے، ان کے ائمہ اکرام سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے لوگ بھی گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، آج ہمارے بوڑھے بزرگ بھی گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، نوجوان بھی گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ جب ان کو یہ بات پہنچائی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کام ہے علماء کا کہنا، ہمارا کام ہے سننا۔ مسلمانوں یاد رکھیں، میرے نوجوانوں، رات بھر آپ کا یہ موبائلوں کا دیکھنا اور صبح فجر کی نماز چھوڑ دینا یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر کوئی فائدہ دے گا خدا کی قسم آپ علماء کی صحبت میں بیٹھے، علماء نے اگر ایک بات کہہ دی اور اس پر عمل کر لیا ہو سکتا ہے آپ کے نجات کے لیے وہ ذریعہ ہو جائے گا، آپ کے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ بڑا پیارا ہے وہ میرا بندہ، بڑی پیاری ہے وہ میری بندی جس نے میرے اور میرے رسول کے تذکرے کو سنا اور اس پر عمل کیا۔ آگے قرآن کہتا ہے اولئک الذین ھداھم اللہ، میرے بندے تیرا کام ہے زمین پر بیٹھ کر کے سننا اور عمل کرنا، میرا کام ہے آسمانوں پر بیٹھ کر ہدایت کے فیصلے کرنا۔ تو انشاءاللہ ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، اپنے بچوں اور بچیوں کو مدرسے میں بھیجیں گے انشاءاللہ، اور پوری طرح سے ہم قرآن و حدیث کی تعلیم پر فوکس کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔